ہاں یہ کہیں قرآن میں ایسی بات ہے کہ میرے جو قریب لوگ ہیں ان کو ڈھونڈو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے مرید ہو جاؤ، غوث کتب ابدال کا کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لیا ہو، قرآن میں موجود ہو، یہ ڈائریکٹو دیا ہو کہ ان کو ڈھونڈو اور ان لوگوں کے تھرو میرے قریب آؤ، یہ تمہیں میرے قریب کریں گے، کہیں کسی طریقے سے اس کی گنجائش نکلتی ہے؟ قرآن مجید نے صرف ایک بات کی ہے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی ہمراہی اختیار کرو، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جو سچ بولتے ہوں، صداقت پر کھڑے ہوں۔ صداقت پر کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں خدا کے بارے میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں تو مجھے سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کتاب سے نکال کے دکھانا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی کتاب کو الحمد سے والناس تک پڑھ جائیں، کسی ایک جگہ بھی یہ شائبہ قرآن پیدا کرتا ہے کہ یہ عام لوگوں کی توحید میں بیان کر رہا ہوں؟ اور اس کے بعد ایک درجات ہے خاص الخواص کے، جہاں پر خدا کی ذات سے براہ راست اتصال ہوگا، اور یہ نقشبندیہ اور یہ چشتیہ اور یہ قادریہ یہ سلاسل ہیں، اور ان کے اندر تم نے جانا ہے اور پھر بیعت کرنی ہے، اور پھر فنا فی شیخ ہونا ہے، پھر فنا فی رسول ہونا ہے، پھر فنا فی اللہ ہونا ہے، پھر سلوک کی منازل طے ہوں گی اور عالم بالا میں تمہیں مشاہدات ہونے شروع ہو جائیں گے، پھر تم قائم الزمان بن جاؤ گے اور یوں کائنات کے انان تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر بارش تم سے پوچھ کے ہوگی، پھر لوگوں کو رزق تم سے پوچھ کے دیا جائے گا۔ یہ جو ہمارے یہاں تصورات بنتے ہیں، ان تصورات میں دعویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ خدا کے اذن سے ہو رہا ہے، وہ خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا ان غوث کتب ابدال سے پوچھے بغیر، ان کی کتابوں میں جا کے ذرا پڑھیں نا آپ، یعنی وہاں پر وہ پیرلل خدائی بن جاتی ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس سب میں جو سب سے بڑی چیز کمپرومائز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس کو جب پھر صوفیاء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے یہ باتیں بتاتے ہو نا کہ ختم نبوت ہو گیا ہے، کسارا ظہری، میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ کے ایک بہت بڑے صوفی کا جملہ ہے جو میں بول رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کسارا ظہری، میری کمر ٹوٹ جاتی ہے جب تم میرے سامنے یہ بات کرتے ہو، یعنی اب میں نہیں پہنچ سکتا اس مرتبے تک، میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو پھر پیغمبروں کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے گروہ انبیاء یا معاشر الانبیاء، ایک بہت بڑی بزرگ ہستی کا جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، شیخ عبد القادر جیلانی کا جملہ، ابن عربی نے نقل کی اپنی کتاب میں کہ اے گروہ انبیاء، ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا گیا۔ سوچے ذرا، تو معاملہ وہاں تک رکتا ہی نہیں ہے بھائی، تمہیں تو صرف نبی کا ٹائٹل دیا گیا ہے، تمہیں صرف نبی کا ٹائٹل دیا گیا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ تشریعی نبی تھے لیکن ساتھ ایک خضر بھی تھے جو غیر تشریعی نبی تھے، اور علم میں خضر تو باہر کے فاگے تھے۔ ذرا سوچیں آپ، اور ہم لوگ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم اس دوسری جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے نبوت جاتی ہے، رسالت جاتی ہے، آخرت جاتی ہے۔ آخرت جو ہے، مطلب آپ سوچیں کہ میرے لیے دنیا میں جینے کی مہمیز کیا ہے، وہ آخرت کا تصور ہے یار۔ یہ سب ناہمواریاں، یہ سب کا سب ظلم جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، میں کیوں صبر کرتا ہوں؟ اس لیے کہ آخرت ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آخرت میں بھی فیصلے اس طریقے سے ہونے ہیں تو پھر تصور آخرت کہاں گیا؟ تو آخرت جاتی ہے، پھر شریعت جاتی۔ شریعت نے آپ کو حدود میں رکھا ہے، جب آپ ان سلاسل پہ جاتے ہیں تو پھر آپ قسط اور اعتدال پہ نہیں رہتے، پھر آپ کے زہد اور تقوی اور ورع اور للہیت کی وہ نمونے پیدا ہوتے ہیں جس سے انبیاء کی تہذیب بالکل غیر واقف ہے، جن سے صحابہ کرام کی جماعت بالکل غیر مانوس ہے۔ یعنی پھر آپ فقر اختیار کریں گے، پھر آپ دھنی رمائیں گے، پھر آپ جنگلوں میں جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے لحاظ سے اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایک ایک کھجور کے اوپر آ جائیں گے، کپڑے آپ کے ختم ہو جائیں گے، جیب میں آپ کے مال نہیں ہوگا، دنیا پھر مچھر کا پر اور دھوکے کا گھر لگے گی۔ تو یہ سارے تصورات بھئی قرآن مجید نے تو مال کو خیر قرار دیا۔ وہ کہتا ہے دنیا میں یہ تو میں نے پیدا ہی اپنے ماننے والوں کے لیے کیا ہے، زینتیں جو ہیں، یہ زینتیں، اور یہ ان کے عوض ان کفار اور غیر مسلموں کو مل جاتی ہیں، مسلمانوں، یہ بنا میرے لیے۔ یعنی کہ یہ عقائد کانٹرڈکٹری ٹو واٹ قرآن از سیئنگ۔ پورا کا پورا جو تصور ہے، اصل میں ایک سیڑھی آپ گئے نہیں، دین آپ کے ہاتھ سے سرکا نہیں۔